موضوع الدرس فی اثبات الرسالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاستدلال بکمال قدرتہ وعلمہ، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں اپنی کمال قدرت، کمال تصرف اور کمال علم پر دلائل ذکر فرمائے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کبھی دلائل عالم علوی سے ہوتے ہیں، کبھی عالم سفلی سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عالم علوی کا ذکر کیا کہ وہی ذات ہے انزل من السماء ماء لکم، جس نے اتارا تمہارے لیے پانی آسمانوں سے۔ اب بات سمجھیں کہ کیا پانی آسمانوں سے اترتا ہے یا بادلوں سے اترتا ہے؟ تو کئی مقامات پہ قرآن پاک میں ہے کہ بارش، پانی آسمانوں سے برستا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور کئی مقامات پہ ہے کہ پانی جو ہے بادلوں سے اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، مزن کہتے ہیں بادل، کہ اس سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ بھی فرمایا الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتی ہیں جو تمہارے لیے باعث راحت ہوتی ہیں، اور ایک قسم کی خوشخبری ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ الی بلد میت،
جب وہ پانی سے بھر جاتے ہیں بادل تو پھر ہم ان کو اپنے حکم سے چلاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہنچو جہاں زمین مردہ ہو گئی ہے، پھر اس زمین پہ پانی برسا کے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ تعارض نہیں ہے۔ دریا جو ہے ایک دریا اللہ کے عرش کے عین نیچے بھی ایک دریا ہے جو اس کی رحمت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی چاہتے ہیں تو براہ راست وہاں سے بارش اتارتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں قصہ نوح علیہ السلام میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اللہ نے حکم دیا ٹھیک ہے آپ کشتی تیار کریں، آپ کشتی میں بیٹھے، اس بعد فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا کہ تم بھی چشمے نکالو اندر سے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ جب وہ پانی دونوں مل گئے، آسمان والا بھی زمین والا بھی، لیکن اصولی طور پر تو یہاں تثنیہ ہونا چاہیے تھا فَالْتَقَى الْمَاءَانِ یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی، لیکن اللہ فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ ایک پانی۔ علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں کہ پانی سے مراد جنس ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ جب پانی مل گیا تب ایک ہو گیا، اور جب یہ دونوں پانی مل گئے تو اللہ کے حکم سے وہ طوفان آیا کہ اللہ امر قد قدر جس کا فیصلہ تقدیر کر چکی تھی کہ پھر کچھ بھی نہ بچا علی وجہ الارض، سب دنیا غرق ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت اور کوئی دنیا ہی نہیں تھی، وہی قوم نوح تھی۔ تو اس لیے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ اگر چاہتے ہیں تو آسمانوں سے بھی پانی اتارتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو پھر ہواؤں کو حکم دیتی ہیں، وہ دریاؤں سے اور سمندروں سے ان کے بخارات لیتی ہیں اور اوپر جا کے جمع ہوتے 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 بادل بن جاتے ہیں۔ پھر جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں تو پھر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، اور فرشتے اس کو چلاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے جا کے جہاں بھی حکم ہوتا ہے وہیں برساتے ہیں، اور اس کی مقدار بھی کوئی نہیں جانتا ماں سوا اللہ کے کہ کتنی بارش ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ یہ جو موسمیات والے ہیں نا، یہ ایک اندازہ ہے، ظنی علم ہے، یہ قطعی علم نہیں ہے۔ وہ کبھی خبر دیں گے ٹھیک ہو جائے گی، کبھی خبر دیں غلط ہو جائے گی، لیکن اللہ کا فیصلہ تو غلط نہیں ہوتا۔ یہ تو ظنی علوم ہے، اور دوسرا یہ علوم جو ہے ما تحت الاسباب ہیں، یعنی جہاز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ہوائیں کہاں کی چل رہی ہیں، شمال ہے، جنوب ہے، شرق ہے، غرب ہے، ہوا کی رفتار کتنی ہے، کبھی یہاں پہنچے گی، اندازے لگانے کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کا علم تو کسی اندازے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے نا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کا علم بھی اللہ۔ ابھی دیکھیں نا کبھی بادل بن جاتے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، لیکن ایک قطرہ بھی نہیں گرتا، اور کبھی آسمان صاف ہے، بالکل پتہ نہیں لگتا، بادل آ جاتے ہیں، برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کس کے لیے کیا ہے؟ آسمان تیرے لیے، زمینیں تیرے لیے، پانی تیرے لیے، جہاز تیرے لیے، جانور تیرے لیے، صرف تو اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب پانی اتارتے ہیں تو اس سے تمہارے پینے کے بھی کام آتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، شجر کہتے ہیں اصل میں اس درخت کو جس کی یعنی ساخ کو جو اپنے اس پہ کھڑا ہو پشت پہ، ایک ہوتا ہے زمین پہ پڑا ہو، اس کو نجم کہتے ہیں، شجر نہیں کہتے۔ شجر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ساخ ہے، جس کا تنا ہے، جس پہ وہ کھڑا ہے۔
اللہ نے فرمایا تم پیتے بھی ہو اور اس سے درخت بھی ہیں، اور درخت اور پھر سبزہ، یہ لفظ مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ فیہ تسیمون، تسیمون کا کیا معنی ہے کہ جس میں تم اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو، چراگاہ۔ پھر ینبت لکم، پھر اس پانی کے آنے کے بعد زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں۔ والزیتون، زیتون درخت اگتے ہیں، نخیل کھجور، والاعناب انگور، ومن کل الثمرات، ہر قسم کے پھل۔ اب اسی میں اللہ نے فرمایا تم غور کرو میرے بندے، ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ لیکن جو قوم تفکر کرے کہ ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن مختلف پودے پیدا ہو گئے، اور پھر سب کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک باغ کے اندر آم بھی لگے ہوتے ہیں، کنو بھی لگا ہوتا ہے، مالٹا بھی لگا ہوتا ہے، فروٹر بھی لگا ہوتا ہے، اس کے اندر انجیر بھی لگا ہوتا ہے، کیلا بھی لگا ہوتا ہے، سب کا اپنا رنگ، زمین ایک ہے، خطہ ایک ہے، پانی ایک ہے، اور پھر سب کا اپنا رنگ ہے، اپنا ذائقہ ہے اور اپنا فائدہ ہے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ کمیونسٹ ملکوں میں گیا تو میں نے جب وہاں دیکھے نا جی، وہ مجھے لے گئے سیر کے لیے، بڑے بڑے پارک تھے تو پھول لے لہا رہے تھے اور درخت سبزہ، اور یہ دیکھ کے میں ہر بات پہ حیران ہوتا، میں کہتا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری قدرت ہے۔ تو وہ جو کمیونسٹ میرے ساتھ تھا نا جی، مترجم، وہ کہتا کہ علامہ صاحب تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، ہر بات میں اللہ نے کیا، ہم نے کاشت کی، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے پانی لگایا، ہم نے پودے لگائے، ہم نے پھول لگائے، اللہ نے کیا کیا یہاں؟ کمیونسٹ دھاریہ تھا نا، وہ منکر خدا تھا، اور نے کہا اب ہر بات کے بعد کہتے ہیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کا دیکھو یہ شان۔ اس میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے زمین میں ہل چلائے، زمین میں پانی دیا، پھر زمین میں درختوں کے بیج لگائے، پھولوں کے بیج لگائے، بعض کے ہم نے پودے لگائے، اس سے یہ پھول لے رہا ہے، تو یہ تو سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا میں نے سوچا ایک قودن آدمی ہے، کند ذہن ہے، اس کو دلائل دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے ایک پھول توڑا، سبحان اللہ، سونگا، میں نے کہا سونگ، ایک کہتا ہے یہ تو گلاب ہے، میں نے کہا اس کے اندر خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ پھول تو تم نے اگایا ہے، لیکن خوشبو اس میں کس نے ڈالی ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ، یہ گلاب کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ بخت، اس کو رنگ کس نے دیا ہے؟ کون سی فیکٹری سے تم کلر لے آئے تھے؟ اب اس کی زبان بند ہو گئی۔ میں نے کہا یہی بات ہے، جہاں زبانیں گنگ ہو جائیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے کیا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا جو نظام ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے، مفسرین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے ایک نیا استدلال بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن جن درختوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا، لازماً ان کا فائدہ زیادہ ہے، ورنہ تو جمع کہہ دیتے نا من کل الثمرات من کل الاشجار، لیکن نام لیا ہے کہ والزیتون والنخیل والاعناب، زیتون اور کھجور اور انگور۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، اہل حدیث تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، فوت ہو گئے، ڈاکٹر بھی بہت بڑے تھے اور تھے بڑے اہل حدیث، بڑے سخت قسم کے اہل حدیث تھے، لیکن اللہ کی شان میں مسئلہ پوچھنے میرے پاس آتے تھے۔ ان سے اپنے مولوی بڑے چڑھتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ تم مسئلہ مولوی سے مکی دے، انہوں نے کہا تمہیں آتا ہے کچھ کہ تم سے پوچھوں؟ تم نے تو الفاظ رٹے ہوئے ہیں، معنی کا تو تمہیں کو پتہ ہی نہیں۔ تو وہ جناب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مکی صاحب میں نے بڑی بیماریوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انجیر کا ایک دانہ ہو اور زیتون کے 7 دانے ہوں، آدمی کھانے میں رکھ لے، ناشتے میں رکھ لے، کہیں رکھ لے۔ میں نے کہا کہنے لگا قرآن میں انجیر کا نام ایک دفعہ آیا ہے،
زیتون کا نام 7 جگہ ہے۔ تو اس کا معنی یہ کوئی حکمت تو ہے نا پھر اس عدد میں کہ زیتون کو تو اللہ نے 7 دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور والتین والزیتون اور انجیر کو 1 دفعہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی بہت بیمار تھے، شدید بیمار تھے، لا علاج یعنی امراض میں گھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرمایا کل اللامین، 2 لام کھایا کرو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، یہ 2 لام کیا مانا، لام لکھ کے کھا جاؤں؟ وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو اس زمانے میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، جو علم التعبیر میں امام تھے، خوابوں کی تعبیر دینے میں اپنے وقت کا امام تھا۔ ان کی بڑی کتابیں ہیں تعبیر الرؤیا پر۔ وہ ان کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، اس کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے نہ حکیموں کے پاس ہے، لیکن میں نے رات روتے روتے سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے کل اللامین، 2 لام کھاؤ۔ اب میں پریشان ہوا تھا، میں 2 لام کہاں سے لے آؤں؟ میں پریشان ہونے کی بات ہے، قرآن میں موجود ہے۔ حیران ہو گیا ہو، انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا ایسا درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ 2 لام ہے کہ نہیں ہے؟ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، زیتون کھاؤ، زیتون کھاؤ اور زیتون کا تیل پیو، بس تیرا یہی علاج ہے۔ انہیں چند دن کیا ہوگا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فوائد ہیں، منافع ہیں، تو اللہ نے یہاں زیتون کا اور نخیل کا اور آناب کا، آناب کہتے ہیں انگور، انگور ایک ایسا ثمر ہے جس کا فضلہ نہیں بنتا، یعنی آپ کوئی چیز کھائیں گے نا تو کیموس ہونے کے بعد پھر پخانہ بن کے نکلے گا نا، زیتون انگور نہیں بنتا، انگور حل ہو جاتا، یہ اس کی شان ہے۔ اور خاص طور پر انگور اگر طائف کا ہو تو سبحان اللہ، طائف جیسا انگور تو پوری کائنات میں نہیں ہے نا۔ اور ان کے بعد ایک جامع بات کر دی، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، آیا مانا دلالت ہے، حجت ہے اللہ کی وحدانیت پہ، لیکن ان قوم کو، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، تمہارے لیے ہم نے رات کو اور دن کو تابع کیا، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم سے تیز لیے ہیں، کہ کبھی اگر صرف دن ہو تو تم تنگ آ جاؤ گے، صرف رات ہو تو تب بھی تم تنگ آ جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ رات بنا دیں، صرف رات رہے، کون ہے جو دن کو لے آئے گا؟ اور اگر اللہ دن بنا دے تو کون ہے جو رات کو لے آئے گا؟ یہ تو اس کا نظام ہے کہ کبھی دن ہے کبھی رات ہے، اور دن تیرے کام کے لیے ہے اور رات تیرے آرام کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات آرام کے لیے ہے۔ آج دنیا کا نظام اسی لیے چوپٹ ہو گیا ہے کہ اب ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے گزر جاتے ہیں، جیسے طوائفوں کے ہوتے ہیں، ان کی بھی راتیں جاگتی ہیں، دن کو تو سوتی ہیں۔ اب ہمارا حال تو وہی ہو گیا،
ساری رات بیٹھے ہیں ٹی وی پہ، ساری رات بیٹھے ہیں فلموں پہ اور ڈش لگا کے، آنکھیں غذائیں ہو گئی بچوں کی، دماغ جواب دے گئے ہیں۔ لیکن ماں باپ جی کچھ نہ کہو، کیا کریں، ڈسٹرب نہ کرو بچوں کو، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے ماشاءاللہ، جیسے تم ٹھیک ہو گئے ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندے ادب سکھانا پڑے گا، تعلیم دینی پڑے گی، پھر ان کو سکول بھی نہ بھیجو، پڑھاؤ بھی نہیں، خود بخود پڑھ جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، پہلے فرمایا تھا یتفکرون کہ سوچنے، اور یہاں ہے عقل، عقل ہی نہ ہو تو رات اور دن کے نظام کو کون سمجھے گا، سورج اور چاند کی گردش کو کون سمجھے گا، اس کی تو عقل چاہیے، پاگل کو کیا پتہ ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اور جس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف معادن ہیں، مختلف جمادات ہیں، مختلف نباتات ہیں، مختلف الوان ہیں، مختلف اشکال ہیں، مختلف خواص ہیں، مختلف منافع ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ اب فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ نے فرمایا میں نے دریا تابع کر دیے تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت، یعنی مچھلی کیونکہ ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لحمن طرین، اور دوسرے کیا ہے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ، ضمیر مفرد ہے، حالانکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و يَخْرُجُ مِنْهُ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان، یہاں ہے منہ ایک سے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ کیا نکلتا ہے تمہارے لیے، حلیتن، زیور، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو۔ یار پہنتی تو عورت ہے، ہم کہاں پہنتے ہیں؟ قرآن میں ہے وہ حلیتن تلبسونہا کہ زیور جس کو تم پہنتے ہو، مرد کہاں زیور پہنتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا عورت جو پہنتی ہے مرد ہی کے لیے تو پہنتی ہے، وہ بھی تو اپنے خامد کے لیے بنتی سمجھتی ہے، اور کس کے لیے پہنتی؟ تو جب اس نے تیرے لیے پہنا تو گویا کہ تم نے بھی پہنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی بھی اچھی اچھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو گویا کہ تم بھی پہنتے ہو۔ اب لحمن طریہ پہ یاد رکھیں ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کھا لی، پھر خیال آیا یار میں نے تو قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھانا، تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا حضرت میں ایسے قسم کھا بیٹھا تھا اور میں نے اب مچھلی کھائی ہے، کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ فرمایا ہاں بالکل ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرو۔ وہ اسی کفارے سے بچنے کے لیے مولویوں کے پاس جا رہا تھا نا، اب بھی لوگ مولویوں کے لیے اپنے غرض سے جاتے ہیں نا، کوئی عقیدت سے نہیں جاتے ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں۔ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا زبان ایک ہے، امام ابو حنیفہ سفیان ابن عیینہ کا، ان کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، لحم نہیں، گوشت نہیں کھاؤں، میں نے مچھلی کھا لی تو میرے اوپر کفارہ؟ فرمایا کوئی کفارہ نہیں۔ انہوں نے کہا سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کفارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی کفارہ نہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر ایک دفعہ پھر پوچھ لینا، ممکن ہے حضرت کسی خیال میں ہوں،
اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا عالم۔ دوبارہ جب گیا تو سفیان بن عیینہ کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کوئی کفارہ نہیں۔ اچھا ابو حنیفہ اب قرآن کا بھی مخالفت کرتا ہے؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ وہ حدیث نہیں مانتا، اب قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب حضرت؟ انہوں نے کہا قرآن نے مچھلی کو کہا ہے لحمن طریا، گوشت تازہ، تم نے بھی قسم گوشت نہ کھانے کی کھائی تھی، تو مچھلی جب کھا لی تو گویا گوشت کھا لیا، تمہاری قسم ٹوٹ گئی۔ امام صاحب کہتے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ بندہ پھر آ گیا امام صاحب، اور نے کہا جی حضرت ناراض ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ خالف کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں نے مخالفت کی؟ انہوں نے کہا قرآن میں نہیں ہے اللہ منتریہ۔ انہوں نے کہا ٹھنڈے ہو جاؤ، ناراض نہ ہو، 2 دن کے بعد آنا، ابھی کفارہ نہ دینا۔ اس کے تو پیسے بچ رہے تھے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن صبر کر لیں گے۔ وہ 2 دن کے بعد ہے، انہوں نے کہا اس آدمی کو لے جاؤ، تم دور بیٹھے رہنا، یہ جا کے حضرت سے سوال کرے گا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ میں خدا کی قسم بستر پہ نہیں سوؤں گا، لیکن میں زمین پہ سو گیا، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ اس نے آ کے حضرت سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو۔ انہوں نے کہا جی قرآن تو کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ کہنے لگا اچھا رحم اللہ ابو حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، یہ اس نے تمہیں سکھایا ہے، تمہارا عقل نہیں ہے۔ بہرحال ابو حنیفہ حق پہ تھا، اس نے ٹھیک کہا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے، جو آدمی قسم کھاتا ہے وہ عرف اور عام کے مطابق قسم کھاتا ہے۔ رواج میں گوشت الگ چیز ہے، مچھلی الگ چیز ہے۔ کسی کو کہو بھی مچھلی لے آؤ، وہ گوشت لے آؤ، میں نے مچھلی کہا تھا یار، گوشت نہیں کہا تھا۔ کسی کو کہو گوشت لے آؤ تو وہ گوشت کے بجائے، تو مچھلی کو الگ سمجھا جاتا ہے، گوشت کو الگ۔ تو قسم میں عرف عام کا اعتبار ہوتا ہے، لغت کی تحقیق نہیں ہوتی۔ جو قسم کھاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ لغت میں اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر بڑی دعائیں دی امام صاحب، کہتے ہیں رحم اللہ، اللہ ابو حنیفہ تجھ پہ رحمت کرے، جو بات تم نے سمجھی ہے نا وہ ہم نہ سمجھ سکتے۔ وَلَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھیں کشتیاں، مواخر کا معنی ہے جو اپنے آگے سے اپنے منہ سے پانی کو چیرنے والی ہے۔ چونکہ یہ کشتی جو ہے نا، اس کی شکل اگر آپ کبھی غور کریں نا اللہ کی قدرت سے، یہ جب پرندے کی شکل پہ ہے، جیسے پرندہ سینے کے زور سے اڑتا ہے نا، ہواؤں کو چیرتا ہے، اس کی شکل بھی آگے ایسی ہوتی ہے تاکہ یہ پانی کو چیر سکے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل کرو، سفر کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں اور احسان کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دیے، کیا معنی پہاڑ رکھ دیے۔ یہ پہاڑ جو ہے ایک بوجھ ہے، اور اس سے زمین جم گئی۔ اگر ہم یہ نہ رکھتے تو زمین حرکت میں ہوتی، نہ تمہیں آرام ملتا، تم گھر بنا سکتے، نہ کھیتی باڑی کر سکتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس لیے بعض علماء نحو کہتے ہیں اللہ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور ہم نے تمہارے لیے نہریں جاری کی، وَسُبُلًا، اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح مقام پہ پہنچ۔ وعلامات، اور اپنی قدرت کی نشانیاں اور تمہیں منزل پہ پہنچانے والی نشانیاں۔ وبالنجم هم يهتدون، دن کے اندر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، درخت بنائے ہیں جو نشانی ہیں، اور رات کو ہدایت کے لیے ستارے چمکائے ہیں کہ اگر تم اندھیری رات ہے، سمندر میں بھٹکے ہوئے ہو تو ستاروں پہ نظر ڈال کے سمت متعین کرو۔ اور پھر اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور وہ جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا برابر ہے؟
جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان نے تو کبھی مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ جن کی تم نظر نیاز دیتے ہو، منتیں مانتے ہو، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، ان نے تو کبھی مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ تو جس نے ساری کائنات بنائی اور اس کے مقابلے میں یہ جن نے کچھ نہیں بنا، ان کو تم نے برابر بنا رکھا ہے، اس کا بھی سجدہ اس کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی منت پیر کی بھی منت۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں اگر گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ تمہارے اپنے بدن میں دیکھو کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کہیں بال رکھے ہیں، کہیں آنکھیں رکھی ہیں، کہیں ناک رکھا ہے، کہیں قوات خمسہ رکھے ہیں، کہیں قلب رکھا ہے، کہیں دماغ رکھا ہے۔ یہ سب نے کس نعمت کا شکر کرو گے یا جھٹلاؤ گے؟ ان اللہ لغفور رحیم، معنی یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کے بعد بھی اللہ کا شکر نہیں کرتے ہو اور غیروں کو سجدے کرتے ہو۔ یہ تو وہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، ورنہ تو ساری دنیا کو ہلاک کر دیں۔ واللہ اعلم۔